آج کے اس مختصر خطبے میں آپ سے سورۃ القصص کی کچھ آیات کے بارے میں بات کروں گا۔ ان آیات کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہے۔ سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک منفرد طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کی حیات کا وہ حصہ جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے تھا، جس کی اپنی خاص اہمیت ہے، اس کے بارے میں سورۃ القصص میں خاص بات کی گئی ہے۔ اس کی طرف حوالہ سورۃ طٰہٰ میں اور مقامات پر بھی کیا گیا ہے، لیکن جس تفصیل میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں بات کی اور مقامات میں نہیں ہے۔ یہاں پر خاص ایک چھوٹا سا لمحہ ہے ان کی زندگی کا، اور ایک واقعہ ہے، اس میں بہت ساری ہدایات مضمر ہیں، اور ان میں سے کچھ ہدایات کی طرف آج میں اشارہ کروں گا اس خطبے میں انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جو پرورش ہوئی ہے وہ ایک ایسے گھرانے میں، فرعون کے گھرانے میں ہوئی ہے، لیکن سب کو معلوم ہے، فرعون کے ارد گرد سب کو معلوم ہے کہ ان کی نسل فرعون کی نسل نہیں ہے۔ رنگت ان کی مختلف ہے، اور ان کی رنگت اور شکل اور ان کی جو جینز ہیں وہ بنو اسرائیل کے لوگوں جیسی ہیں۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ یہ فرعون کی اپنی اولاد نہیں ہے، ان کو لے لیا گیا، اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، لیکن وہ اس گھرانے کے نہیں ہیں۔ یعنی اس طرح سے سمجھ لیں کہ ان کو ایک طرح سے تو بادشاہی مقام مل گیا، اب وہ ایک شہزادے کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ فرعون ان سے محبت کرتا ہے، لیکن جو پولیس والا ہے، جو سیکیورٹی والا ہے، جو نوکر ہے، اور جو سارے جرنیل وغیرہ ہیں جن کا واقعی میں مقام ہے اس سوسائٹی میں، اور وہ غلام قوم سے نہیں ہے، وہ حکمران قوم سے ہیں، ان کو صرف ایک غلام قوم کا فرد ہے جس سے عزت سے بات کرنی پڑتی ہے، اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی باقی بنو اسرائیل میں سے کوئی اور بھی ہونا تو وہ اس کو نیچ سمجھ کے، غلام سمجھ کے اس سے جیسی بھی بدتمیزی کریں کیونکہ وہ نچلی سوسائٹی کے لوگ ہیں، لیکن اس نچلی سوسائٹی میں سے ایک فرد ایسا ہے جس کو ان کو سر، جناب، دروازہ کھولنا پڑتا ہے ان کے لیے، ان کو عزت دینی پڑتی ہے، اور دل میں ان کے یہ نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کیوں ایسا کریں ہم، یہ تو نچلی قوم کا ہے۔ کیا اس میں نظر آتا ہے فرعون کو کہ اس کو اتنا مقام دیا ہوا ہے، اس کو باقیوں کی طرح ذلیل کرنا چاہیے، اس کا کیسے حق بنتا ہے کہ اس محل میں رہے اور ہم اس کے لیے دروازہ کھولیں، اس کی عزت کریں؟ یہ بات آپ کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جو حقیقی ان کی ماں ہیں ان سے دوبارہ ملا دیا تھا، اور اس بات سے یہ بات بھی سامنے اشارے میں ظاہر ہو جاتی ہے، کنایے کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کو اسلام میں ہی پرورش دی گئی۔ اب وہ ہم اپنے دین کو جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سی امت کا حصہ ہے، اور وہ ایک طرف تو وہ ایک محل میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی امت کے لوگ بنی اسرائیل ہیں، اور وہ سب غلام ہیں، اور ان پر روزانہ ظلم ہوتے ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، ان کو اس کی اجرت نہیں دی جاتی، ان میں سے لاکھوں کی تعداد میں قتل بھی کر دیے جاتے ہیں۔ اگر فرعون کو لگے کہ بہت زیادہ لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، کہیں وہاں بغاوت نہ ہو جائے تو لڑکوں کی تعداد کو کم کر دو، تو کچھ سال بعد لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعد میں بھی اور بچے بھی پروڈیوس کرنے ہوں گے اور غلاموں کی ضرورت پڑے گی، تو ان کو وہ مویشیوں کی طرح رکھے ہوئے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے میری قوم کو، یعنی امت مسلمہ کو اس وقت کی، اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی ان کو اچھی طرح علم ہے، کیونکہ وہ اس گھرانے سے ہیں اور اس خاندان سے ہیں کہ ان کی تراث کیا ہے، یعنی پیچھے جا کر وہ مصر میں کیسے آئے تھے بنو اسرائیل یوسف علیہ السلام کے ذریعے، اور یوسف علیہ السلام یعقوب، اور ان کے پیچھے اسحاق، اور ان کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام، تو وہ اس سلسلے کا ایک حصہ ہیں، اور اس بات کا ان کو علم ہے۔ نبی نہیں ہے، لیکن اپنے مسلمان ہونے کا اور ملت ابراہیم کا حصہ ہونے کا ان کو علم ہے۔ اچھا، اس سارے علم کے باوجود اب وہ، کیونکہ ان کی سچویشن ایسی ہے، ماحول ایسا ہے، تو وہ اب محل میں ایک شہزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، نوجوانی کی عمر میں، اور اس عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تبصرہ کیا ہے جب وہ اس محل میں رہ رہے تھے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سورۃ القصص کی پہلی آیت ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایسی عمر میں پہنچ گئے جس کو آج کل ہم کہیں گے ٹین ایج ایئرس، بلغ اشدہ، یعنی وہ مردانگی کی عمر تک پہنچ گئے۔ اچھا، اب وہ بالغ ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اب بالغ ہونے میں ہمارے دین سے مراد کیا ہے؟ کہ اب جو آپ فیصلہ کرو گے نا، جو کام کرو گے اور جو اختیار کرو گے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہو۔ جیسے کسی بھی ملک کے قانون میں ہوتا ہے، ایک عمر کے بعد اگر کوئی انسان کوئی غلط حرکت کرے یا کسی قانون کو توڑے تو اس کے لیے عدالت اور ہوتی ہے، اور کم عمر کا کوئی کرے تو اس کے لیے عدالت اور ہوتی ہے، جوونائل کورٹ سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو اب وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو ایک بالغ قرار دیا جا رہا ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بتائی ہیں ان کے بارے میں. پہلی بتائیے آتیناہ حکمن، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور پکا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی. استحکام بھی حکم سے نکلا ہے، حکمہ بھی حکم سے نکلا ہے، احکام بھی حکم سے نکلا. اس میں کئی معنی ہیں. خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان لڑکے کو جو شہزادے کی زندگی گزار رہا تھا اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت دی. اس بات کی اہمیت یوں ہے کیونکہ ایک کم عمر میں نا بچہ حفظ جلدی کر لیتا ہے، سیکھ جلدی جاتا ہے، جیسے زبان جلدی سیکھ جاتا ہے یا رٹا جلدی سے کر لیتا ہے، حفظ جلدی سے کر لیتا ہے. اگر آپ جو علم کو ابزارب کرنے کی، علم کو اخذ کرنے کی جو صلاحیت نوجوان میں ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے. اور اگر آپ 70-80 سال تک پہنچ جائیں، آپ میں حکمت زیادہ ہے لیکن اب نیا علم سیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، چیزیں اس طرح یاد نہیں رہتی جیسے پہلے یاد رہی ہوتی تھی، اور وہ حافظہ بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. تو کم عمری میں اصل میں دور ہوتا ہے علم کا، اور بڑی عمر میں جا کے دور آتا ہے حکمت کا. نوجوان کے پاس علم تو بہت سارا آ جائے، حکمت تجربے کے بعد آتا ہے. اس لیے نوجوان علم ہونے کے باوجود بے وقوف فیصلے بھی کرتا ہے. اس کو پتہ ہوگا گاڑی تیز نہیں چلانی، یا اس طرح جو ہے وہ بالکل کیئرلیس ہو کے اسپیڈنگ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی، لیکن مزہ آ رہا ہے تو وہ کرے گا. اس کو پتہ ہے خطرناک ہے، علم تو ہے اس کے پاس کہ یہ خطرناک ہے، کرے گا پھر بھی. اس کو پتہ ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوگا، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ آپ کی لنگس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ اسموکنگ کرتے ہو تو، سگریٹ پیتے ہو تو آپ کے ساتھ اندر جسم کے ساتھ کیا نقصان ہو رہا ہے، اس کو عام لوگوں سے زیادہ پتہ ہے کیونکہ وہ میڈیکل اسکول میں جا رہا ہے. لیکن پھر بھی کلاس میں اسٹریس بہت ہو گئی ہے، باہر کھڑا اسموکنگ کر رہا ہے. کیوں؟ علم تو ہے، حکمت نہیں ہے. حکمت جو ہے وہ بعد میں جا کر آتی ہے. خاص ایک خصوصیت، اور خاص کر جس ینگ لڑکے کے پاس، ایک تو اس کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس عمر میں پہنچے، نوجوانی کی عمر میں، جب ہم سارے بے وقوفیاں کرتے ہیں. اس کے بعد کہا وستوا. وستوا سے مراد ہے کہ وہ جسم کے بڑے تگڑے تھے، قوی تھے، تو اب وہ جسمانی ان کے پاس بھی قوت ہے، عمر بھی نوجوان ہے، زندگی بھی شہزادے والی ہے، جو چاہیں کریں، جتنا پیسہ ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے، کوئی ان کو کچھ روک نہیں سکتا. ہر طرف سے ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں.